تو آج ہم پڑھیں گے نیچر اینڈ اسکوپ آف لا، یعنی کہ ہم اس میں جنرل میننگ دیکھیں گے لا کا، اسکول آف تھاٹس دیکھیں گے، اس کے اندر ہم ڈیفینیشنس دیکھیں گے اور مزید جانیں گے کہ لا ایکچولی ہے کس چیز کے بارے میں۔ تو اگر جنرل میننگ کی بات کریں تو اوبیسلی جہاں بھی ایک سوسائٹی آباد ہوگی کسی رولز اینڈ ریگولیشنس کے تحت ہی وہ پریویل کرے گی۔ وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشنز سوسائٹی پریویل ہی نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال ایسے دیتی ہوں کہ جہاں بھی جب سوسائٹی بنی پریمیٹیو سوسائٹیز میں، پرانی سوسائٹیز میں، اگر سویلائزیشنز میں، سوسائٹیز میں دیکھا جائے تو وہاں بھی لوگوں نے باقاعدہ کچھ رولز بنائے اور اس کے تحت ہی وہ سروائیو انہوں نے کیا۔ وداؤٹ رولز اینڈ ریگولیشن سروائیول ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو لوگوں کے درمیان کسی نہ کسی چیز کے وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، وہ انٹریکشن کیے بغیر لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو اوبیسلی جہاں بات ایک سوسائٹی کی آئے گی، کچھ ہیومن بینگز جب ایک ساتھ رہیں گے تو وہ کسی نہ کسی چیز پر نوک جھوک ہوگی، کوئی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا مسئلہ آئے گا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی، کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ مطلب انجسٹس ہو رہی ہوگی تو ریئلائزیشن کا فیکٹ ہوگا، لوگ ریئلائز کریں گے کہ یہ بات غلط ہے، اور اس طرح سے پھر ایک رولز اور ریگولیشن سیٹ کیے جائیں گے کہ یہ ہمارے رولز ہیں اور ان کو جو فالو کرے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ان کو توڑے گا، ان رولز کو، تو وہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اب وہ ان کی سزائیں بھی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی نہیں، وہ تو اب آ کر لاز جو ہیں وہ پراپر بنے، اسٹیچوز کے فارم میں آئے ہیں، ورنہ تو لاز ڈفرینٹ قسم کے ہوتے تھے۔ اوکے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از لا۔ لا پلیز ڈفرینٹ رولز ان دا لائفز آف ایوری ون۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ڈفرینٹ رول پلے کرتا ہے۔ ہماری اپنی پوری زندگی، ہماری کائنات، ہمارا ہر ایک فیکٹر وہ ایک لا کے تحت ہے، کسی قانون کے تحت ہے۔ ہم بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں نہیں آئے۔ دیر از اے سرٹن ریزن کہ انسان جو ہے وہ وجود میں آیا، وہ دنیا جو ہے وہ کائنات وجود میں آئی، اور ایک لا کے تحت ہے۔ دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، یہ سارا کس چیز کے کس کی بیس پر ہے؟ ایک لا بنا ہوا ہے نا، یونیورسل لا ہے، فیکٹ ہے کہ یہ اس طرح کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رات سے پہلے دن آ جائے اور دن سے پہلے رات آ جائے۔ اس طرح کا کوئی مطلب جو ہے وہ ان نیچرل لا کے خلاف کوئی کام ہوا نہیں، تو یہ بھی ایک نیچرل لا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیں کہ سنگل ورڈ کین ناٹ ڈیفائن لا۔ ایک ورڈ جو ہے وہ لا کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتا کہ لا یہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں لا کا جو فیکٹر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں لا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کی تو لا، اس کی لائف میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے۔ نو، ہماری پوری باڈی ایک لا کے تحت فنکشن کرتی ہے۔ ہمارا ارد گرد سراؤنڈنگ اگر آپ دیکھو تو وہ ایک لا کے تحت ہے۔ آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ قانون ہے، قانون فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ دے کین ناٹ بی اے ورڈ وچ کین اکویٹ لا، لیکن ہم اس کے مطلب اس طرح سے مثالیں ضرور لے سکتے ہیں کہ یہ لا جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، وہ پوری بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، یا اس کو کسی چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، انالوجیز بنا سکتے ہیں اپنی اپنی لائف، جو ہمارا کانسیپٹ ہے لا کے بارے میں، ہم اس کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس نے کیا، ڈفرینٹ جیورسٹ نے کیا، انہوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے مطابق لا کو ڈیفائن کیا۔ لیکن ہر انسان لا کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ لا یہ ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لا ڈائنمک ہے، لا اسٹیٹک نہیں ہے۔ وائی؟ کیونکہ جو سوسائٹی ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، وہ ڈائنمک ہے۔ جیسے جیسے سوسائٹی بدلتی ہے ویسے ویسے لا بھی ڈائنمک ہے، لا بھی چینج ہوتا ہے، اس میں چینجز ہوتی ہیں، سرے سے ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق۔ فردر چلتے ہیں، ہمارے پاس اسکول آف تھاٹس ہیں۔ اسکول آف تھاٹس میں اگر دیکھا جائے تو لا کی بھی کافی اسکول آف تھاٹس ہیں، کافی ڈفرینٹ لوگ آئے، ڈفرینٹ لوگوں نے اپنے مطابق اس کو ڈیفائن کیا، جیسے کہ ہم نے پریویسلی بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے مطابق اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے۔ میں اور آپ بھی ایک جنرل میننگ بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی اس کو زیوم کر کے کہ ہماری لائف میں لا کی کیا امپورٹنس ہے، ہم بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ خیر، سب سے جو فیمس تھیں وہ دو ہیں، نیچرلسٹ ہے، پازیٹیوسٹ ہے۔ پازیٹیوزم میں بیسکلی کہا یہ جاتا ہے کہ لا جو ہے وہ ریٹن فارم میں آتا ہے،
تبھی اس کو مانا جاتا ہے. اگر مورالٹی کی کوئی بیس ہے اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کا جو کانسیپٹ ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، جب تک لا ریٹن فارم میں نہیں آتا، ایک اسٹیچو کی فارم میں نہیں آتا، تب تک ہم اس کو فالو کرنے کے باؤنڈ نہیں ہیں، اور وہ لا ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو ہمارے ہم کہتے ہیں نا کہ نیچرلی ہمارے اندر چیز ہے، مورالٹی ہے. کیا ہے مورالٹی؟ ہمارا جو نفس ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا شعور جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لا تو بھائی وہی ہے جو کہ ریٹن فارم میں آ جاتا ہے. لا از اے کمانڈ بائی سویرین backed by the sanction. Law is the command of sovereign backed by the sanction. یہ جان آسٹن کی ایک ڈیفینیشن ہے. اب وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا لا ہے نا، اس نے یہ ڈیفائن کیا لا کو کہ جو ایک حکم آتا ہے سویرین کی طرف سے. سویرین کون ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. اب یہ نہیں بتایا گیا، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، وہ تو کوئی بھی حکم دے دے گا. پھر تو یہ کافی اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا لا بھی بنا سکتا ہے، کوئی ایسا حکم بھی دے سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اوپریس کرتے، جو کہ سٹیزنس کو اوپریس کرنے کا باعث بنے. اب لوگ ہو سکتا ہے کوئی ایسا لا ہو جو کہ امورل ایکٹ ہو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو انفورسمنٹ کر دی ہے، بس کر دی ہے، اس کو فالو کرنے کے لوگ باؤنڈ ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ بیکڈ بائی دا سینکشن. کس چیز سے فالو کیے جائیں گے؟ انفورسمنٹ سے، پنشمنٹ سے. یعنی کہ پنش کیا جائے گا انہیں اگر وہ کام وہ نہیں کرتے جو بھی وہ سویرین کہہ رہا ہے، جو بھی وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ رہا ہے. تو یہ ایک عجیب سا فیکٹر ہے کہ انہوں نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہ کافی مانی جاتی ہے اور اس کا کافی کنٹریبیوشن ہے لا کے اندر. تو اٹ سیز دیٹ ڈیسیجنس کین بی میڈ لاجیکلی فرام پری ڈیٹرمائنڈ کیسز اینڈ اگنورنگ دا مورل ایسپیکٹس. جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ بالکل مورالٹی کے کانسیپٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آ جاتی ہے لا کی فارم میں، ریٹن فارم میں، وہی لا ہے اور اسی کو فالو کرنے کے ہم باؤنڈ ہیں. ادروائز جو بھی چیزیں ہیں وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو دیم اینڈ دے آر ناٹ کالڈ اے لا. تو اس کو ہم انالیٹیکل اسکول بھی کہتے ہیں. دس از دا سیکنڈ نیم آف دس تھیوری. This school says there isn't a connection between law and morality. As I told you before, they just don't accept this fact کہ morality جو ہے وہ جو ہمارا نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندر سے جو چیز دی ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کو ڈفرینشیٹ کر دینا اور گڈ کی طرف جانا اور ایول کو تھوڑا پیچھے اوبیسلی وہ کرنا، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. It believes that integrity of law is maintained through neutral judiciary. Law is what is laid down. لوگ یہی کہتے ہیں کہ لا تو وہی ہے نا جو چیز لکھی ہوئی ہے، جو چیز laid down ہے وہی ہے. morality کا concept is put aside. Also basis of law should be maximum happiness of maximum people. اب یہ فیکٹر عجیب نہیں ہے، یہ فیکٹر ہے کہ جس چیز میں لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہیں وہ اس چیز کو اٹھا کر لا بنا دیتے ہیں. اب جو ہمارے کسٹمز ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھی ہمارے کافی کسٹمز جو ہوتے ہیں، جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، ریت رواج ہوتا ہے ہمارا، اس کو اٹھا کر یہ لوگ لا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ریٹن فارم میں لے آتے ہیں کہ جی ہاں یہ چیز کافی فالو ہو رہی ہے، لوگ خوش ہیں اس کو فالو کر کے تو وہ اس کو ریٹن فارم میں لے آتے ہیں، ایک پراپر لا بنا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ہو گیا پازیٹیوسٹ کا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا اپوزٹ، جس کی بات ہم نے ابھی پہلے بھی کی ہے، نیچرل اسکول آف تھاٹ. وہ یہی بات کرتے ہیں، مورالٹی کی بات کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جہاں پر ایک کمیونٹی بسے گی، ٹھیک ہے، اب وہاں پر جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا ہو گیا، اس کو سالو کرنے کے لیے پہلے وہ یہ کریں کہ ہاں جی اب ایک کوڈ ہم انکار کریں گے. پہلے تو ہم سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، پھر رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے. اس کو ریٹن فارم میں پورے ایک پراپر، جیسے وہ لیجسلیچر سے بنتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پاس ہونے کے بعد ووٹس کے تھرو پاس ہو کر پھر وہ بل جو ہے وہ ایکٹ بن جاتا ہے، لا بن جاتا ہے. تو اور پھر وہ اس کے بعد اس کو ایگزیکٹو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرواتے، ایڈمنسٹر کرواتے ہیں. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح تو معاملہ مطلب ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ تو اب آ کے ہوا نا کہ ٹھیک ہے اسٹیچوری فارمز میں آ گیا لا، لیکن اس وقت تو اسکرپچرز بھی نہیں تھے، کوئی اسکرپٹ بھی نہیں انٹروڈیوس ہوئی تھی، لوگ لکھنا پڑھنا جاہل تھے. وہ کیا مطلب وہ کیا چیز تھی جس سے وہ اپنے میٹرز کو ڈیل کرتے تھے؟ وہ یہی مورالٹی تھی، رائٹ اینڈ رانگ کا کنسیپٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر ذی روح کو یہ بخشا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، اپنے سوچ سے اس کو سمجھ آتی ہے بھائی یہ اس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس نے ظلم کیا ہے. ظالم اور مظلوم کو ڈفرینشیٹ کرنے کی چیز دے دی اللہ نے. تو
تو اس چیز کو نیچرلسٹ مانتے ہیں اور جو پازیٹیوسٹ ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ لا جو ہے وہ ایک ریٹن فارم میں آئے. نو، وہ چیز جو ہمارے اندر ہے، جو نیچرل ہے، اور ایون جو ہمارا یونیورسل یہ جو لا ہے ہمارا دن اور رات کا، اور یہ جو سارے لاز ہمارے نیچرل لاز ہیں، یہ سارے کے سارے نیچرلسٹ کے مطابق لا ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹ opposes the positivist theory. A lot of emphasis is placed on morals and ethics of the society. Morality اور ethics کی بات کی جاتی ہے اس میں. It is based on the reasons they make for deciding between good and evil, and the aim of philosophical school or natural school is to elevate humans from evil and raise them to do good. اور اس کا یہی مقصد ہوتا ہے ہمارے اندر جو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایول سے یہ دور کرتا ہے اور گڈنس کی طرف لے کر جاتا ہے.